بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جن سے ہمیشہ ناانصافی ہوئی۔ انہیں یا تو ATM مشین سمجھا گیا یا قربانی کا بکرا بنایا گیا، لیکن ان کے مسائل پر کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ گھر سے لے کر حکومت تک سب کی نظریں ان بیچاروں کی جیب پر رہیں۔ محترم ناظرین، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ چاہے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن میری اس ویڈیو کو اتنا لائک اور شیئر کریں کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ارباب اقتدار تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے۔ اور ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ ہماری گفتگو کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، کیونکہ ہمارا صرف اور صرف مقصد اوورسیز پاکستانیوں کے برے حالات کی طرف حکومت پاکستان کی توجہ دلانا ہے۔ محترم ناظرین، سابقہ الیکشن کے دنوں میں ملک بھر کے ہر ایئرپورٹ پر ایک گہما گہمی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بیرون ملک سے اوورسیز پاکستان مہنگی ترین ٹکٹیں لے کر ووٹ کاسٹ کرنے وطن عزیز تشریف لا رہے تھے۔ بعض تو صرف 2 دن کی چھٹی لے کر آئے تھے، اور ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ اب جلد ہی ہم پردیس کی غلامی سے نجات حاصل کر کے اپنے ملک میں باعزت روزگار حاصل کریں گے، کیونکہ اب بہت جلد ملک کے معاشی حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ تبدیلی کے نعرے پر ان کا یقین پختہ ہو چکا تھا۔ محترم ناظرین، اوورسیز پاکستانی نہ صرف زر مبادلہ پاکستان بھیج کر پاکستان کی ڈوبتی معیشت کی کشتی کو پار لگانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ جب بھی وطن عزیز نے مدد کے لیے پکارا، پردیس میں مقیم ہمارے بھائیوں نے مدد کا حق ادا کر دیا۔ ملک میں کوئی آفت، سیلاب یا زلزلے کی صورت میں آئے، ہمارے بھائی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ ہم نے ڈیم فنڈ لینا ہو یا موجودہ حالات میں لائیو ٹیلی تھون کے ذریعے مدد کی اپیل کرنی ہو، تو ہمیں اوورسیز پاکستانی بہت یاد آتے ہیں، مگر ہمارا رویہ اور سلوک ان کے ساتھ کیا ہے، اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ بیرون ملک موجود پاکستانی ایمبیسیز، ہائی کمیشنز اور کونسل خانے جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ان سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سہولت خانے کم اور اذیت خانے زیادہ ہیں۔ وہ اوورسیز پاکستانی جو انسانی اسمگلروں کے ذریعے غیر قانونی طور پر دشوار گزار راستوں سے گزر کر یورپ کے ممالک میں پہنچتے ہیں، جہاں رستے میں جان جانے کے 70% چانس ہوتے ہیں۔ لیگل قیام کے لیے جب انہیں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ درکار ہوتے ہیں تو یہ اوورسیز پاکستانی سفارت خانے کا رخ کرتے ہیں، تو سفارت خانوں کی طرف سے انہیں مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دنیا بھر کے سفارت خانوں کا یہی حال ہے۔ غیر دفتری زبان کا استعمال اور غیر معیاری رویہ دستاویزات کے حصول و منسوخی کے لیے بیسیوں چکر معمول کی بات ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے اوورسیز بھائی جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں وطن کا ساتھ دیا، جو ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے ہنڈی کی بجائے ملکی بینکوں کے ذریعے پیسہ بھیج کر وطن دوستی کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ بہت سے اوورسیز پاکستانی PIA پر صرف اس وجہ سے سفر کرتے ہیں کہ یہ ہماری قومی ایئر لائن ہے۔ ہمارے اوورسیز بھائی جو پردیس میں ہر مشکل برداشت کر سکتے ہیں، ہر تلخ جملہ سہ سکتے ہیں، لیکن وطن عزیز کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے۔ آج ان پر مشکل ترین وقت ہے۔ صرف UAE میں ہزاروں پاکستانی نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں اور بہت سے بے روزگار ہیں۔ کرایہ نہ ادا کر سکنے کی صورت میں روم آنروں نے بے دخل کیا ہے، اور بعض کو تو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ آج ان کو ہماری مدد کی ضرورت تھی تو ہم نے نظریں پھیر لیں۔ سفارت خانے سیدھے منہ بات سننے کو تیار نہیں، اور ستم کی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹکٹ جو بمشکل 500 درہم کا تھا، آج 2000 درہم سے بھی زیادہ کا ہے۔ محترم ناظرین، پردیس کی زندگی تو عام حالات میں بھی اتنی مشکل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پردیس کی مشکلات کا اندازہ دیس میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی کن مشکل حالات میں پردیس میں ہمارے لیے محنت مزدوری کر کے چند پیسے کماتے ہیں، ناقص رہائش، ناقص خوراک اور ہر لحاظ سے ایک گھٹن زدہ زندگی جی کر اپنی آرزوؤں کو کسی گہری قبر میں دفن کر کے ہمارے خوابوں کی تکمیل میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ چند دن پہلے آپ کی نظروں سے بھی یہ ویڈیو گزری ہوگی، جس میں سعودی عرب میں مقیم ایک پاکستانی کی میت اس کی رہائش گاہ پر برف میں رکھی ہوئی ہے، اور پاکستانی سفارت خانہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سفارت خانوں کے باہر آج رجسٹریشن کے لیے اتنی لمبی لائنیں لگی ہیں کہ آپ نے زندگی میں نہ دیکھی ہوں گی۔ محترم ناظرین، اگر حالات سازگار ہوں تو پردیس میں گزارا ہوتا ہے،
لیکن موجودہ حالات میں تو ایک ایک پل قیامت محسوس ہو رہا ہے۔ خوراک، رہائش اور روزگار کے بغیر یہ بیچارے کب تک گزارا کریں گے؟ ہم حکومت پاکستان سے یہ گزارش کریں گے کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، اوورسیز پاکستانیوں پر رحم کرتے ہوئے ان کی جلد واپسی کا انتظام کرو۔ سفارت خانے کے عملے کو بھی لگام ڈالی جائے اور ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت کی جائے اور پاکستانیوں کی جلد واپسی یقینی بنائی جائے۔ ایئر ٹکٹ کے معاملے میں لوٹ مار بند کر کے خصوصی رعایت دی جائے اور وطن واپس پہنچنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو قرنطینہ اور ہوٹل کے اخراجات کے نام پر جو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، اس لوٹ مار کو نہ صرف بند کیا جائے بلکہ جن حکومتی اہلکاروں پر ہوٹل مالکان سے کمیشن وصولی کے الزامات ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے آپ کی ذات پر اعتماد کیا تھا اور آج اس اعتماد پر پورا اترنے کا وقت ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ملک و قوم پر جو احسانات ہیں آج ان کا صلہ دینے کا وقت ہے، تاکہ ماضی کی طرح ہمارے یہ محب وطن جگر گوشے آئندہ بھی ہر مشکل گھڑی میں ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ محترم ناظرین، آخر میں اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔